بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ گزشتہ روز میں نے عرض کیا تھا کہ خان صاحب کے علاج کا مسئلہ اس وقت بہت پیچیدہ ہو گیا ہے، جتنی جلدی کر لیں بہتر ہے۔ خبر یہ ہے کہ آج اس وقت اڈیالہ میں ڈاکٹروں کا بورڈ ان کا معائنہ کر رہا ہے۔ کاش یہ ضد اور اناج چھوڑ کے رات ہاسپٹل منتقل کر دیتے، کچھ ان کے سر سے بوجھ اترتا، کچھ عوام کو اطمینان ہو جاتا، اور جو سڑکیں روڈ بلاک کر کے لوگ اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں وہ بھی اپنے اپنے گھروں میں بیٹھتے آرام سے۔ لیکن کیا کریں، ضد اور انا جو ہے یہ باقی سارے کاموں سے بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، اس سے محفوظ فرمائے تاکہ معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ بہت سارے لوگ تبصرے کر رہے ہیں اور بڑے بڑے عجیب و غریب تبصرے کر رہے ہیں۔ آصف زرداری صاحب صدر پاکستان ہے اس وقت 47 پہ، اور انہوں نے کہا یہ 2 سال میں رونے لگ گیا ہے، یہ آنکھ کہتا ہے میری دکھتی ہے، کبھی دودھ کہتا ہے مجھے نہیں ملتا کبھی۔ ہم نے تو بڑی لمبی جیل کاٹی ہے اور جیل میں ہم نے عبادت کی ہے، اور ان کی عبادت پہ آج تبصرے ہو رہے ہیں۔ کبھی کہتا ہے میری آنکھ میں درد ہے، کبھی کہتا ہے میرے کو دودھ نہیں ملتا ہے، کب ملتا ہے؟ بیٹا جیل ہے، جیل میں نہ دودھ ہے نہ پانی ہے نہ کچھ ہے، سب کچھ ہی حال ہے۔ روزے رکھے، ویسے وہ ریاست مدینہ بنانے والا ہے تو روزے رکھے، کیا ضرورت ہے اس کو عبادتیں کرے گا۔ اللہ اس نے بہت اچھی تربیت کی اپنے بچوں کی۔ آج بھی فارن آفس یاد کرتی ہے کہ بلاول فارن منسٹر تھا، آج بھی وہ یاد کرتی ہے پوری فارن آفس، اور پوری دنیا بھی یاد کرتی ہے کہ بلاول فارن منسٹر۔ اس دفعہ بھی ہمیں پاس ہمارے کو آفس تھی، ہم نے خود نہیں لی، ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ رکھیں، آپ چلائیں ملک کو بنائیں، ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم کر رہے ہیں جس حد تک کر سکتے ہیں اتنی مدد ہم کر رہے ہیں۔ اور پاکستان کا یہ نصیب ہے اور پیپلز پارٹی کا یہ مقدر ہے کہ پیپلز پارٹی ایک دن پاور میں آئے گی، 2/3 میجورٹی سے آئے گی۔ پھر بلاول کو ہم بنائیں گے پرائم منسٹر، ان بچوں کو بنائیں گے منسٹرز، اور پھر ملک چلے گا، اور پھر میں ان کو گائیڈ کروں گا کہ اس طرح ملک بنتا ہے، کس طرح چلتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ آپ ساؤتھ کی بات کر رہے ہیں، میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، پورا پاکستان جیتے گے، اور اس طاقت سے لے کر کے ہم پاکستان کو بنائیں گے۔ ملک جو ہے وہ لوگوں کا ہے، عوام سے بنتا ہے، لوگوں کی طاقت سے، انرجی سے، ان کی سوچ سے، ان کی سوچ پہ چلنے کی سے ملک چلتے ہیں۔ بھٹو صاحب ہر فیصلہ لیتے تھے، پہلے عوام کی عدالت میں آ کے بتاتے تھے، پھر فیصلہ لیتے تھے۔ اور بی بی صاحبہ بھی ایسے کرتی تھی، ہر مہینے جلسے ہوتے تھے ان کے، اور ہر جلسے میں وہ ان کو بتاتی تھی کہ میں کیا کر رہی ہوں، کیا کرنے والی ہوں، کیا ہوگا، عوام کو ساتھ لے کے چلتی تھی۔ ابھی بلاول کو وہی ہم نے تربیت دی ہے کہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کی۔ اگر عوام ساتھ نہیں ہے، میں جو ابھی دوستوں کو پنڈال میں کہہ رہا تھا کہ 14 سال 14.5 سال میں نے جیل کاٹی ہے تو آپ کے زور پہ کاٹی ہے، اپنے زور پہ نہیں کاٹی ہے۔ انسان کی ہمت نہیں ہے۔ کبھی کہتا ہے میری آنکھ میں درد ہے، کبھی کہتا ہے میرے کو دودھ نہیں ملتا ہے، کب ملتا ہے؟ بیٹا جیل ہے، جیل میں نہ دودھ ہے نہ پانی ہے نہ کچھ ہے، سب کچھ ہی حال ہے۔ روزے رکھے، ویسے وہ ریاست مدینہ بنانے والا ہے تو روزے رکھے، کیا ضرورت ہے اس کو عبادتیں کرے؟ ہم عبادت کرتے تھے، جیلوں میں ہوتی ہی عبادت ہے۔
اور ہر چیز جو ہے وہ فنا ہے. سدا بادشاہی تو میرے مولا کی ہے, انسان کی تو ہے نہیں. تو انسان کو اپنی انسانیت اور اپنی کمزوری سمجھ کے پھر قدم رکھنا چاہیے. تو میرے دوستوں, میرے بھائیوں, پاکستان انشاءاللہ ہمارا بہت برائٹ فیوچر ہے. ہمیں اللہ نے ایسی دھرتی دی ہے, جیو اسٹریٹجکلی ہم ایسی جگہ لوکیٹڈ ہیں. 1100 میل کا میرا سمندر کا فرنٹ ہے. اس لیے میں نے ساؤتھ سے پرائم منسٹر بنائے, ساؤتھ سے میں نے گورنر بنائے. ہمیشہ میں نے کوشش کی کہ ساؤتھ کو ریپرزنٹیشن ہو. انشاءاللہ فیوچر میں بھی ساؤتھ کی ریپرزنٹیشن ہوگی, اور ایسی ہوگی جس میں آپ آگے ہوں گے اور باقی ساری دنیا پیچھے ہوگی. تو ہم کو پاکستان ایسا بنانا ہے. ہر انسان کو حق ہے پاکستان میں, ہر بچے کو حق ہے کہ وہ اپنے روزگار کا مانگے ہم سے, وہ پڑھائی کا ان کو اچھا نظام ملے, ہسپتال ملے. سندھ میں ہم کچھ جتنا کر سکتے ہیں اتنا کر رہے ہیں. یہاں کرنے کی ابھی ضرورت بہت سخت ہے, اور انشاءاللہ ایک دن پنجاب میں بھی آپ کی حکومت بنے گی, کے پی میں بھی آپ کی حکومت بنے گی, بلوچستان میں تو ابھی بھی آپ کی حکومت ہے. تو میں یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ پاکستان کو بنا کے, سنوار کے, آپ لوگ سب کو طاقتور کر کے, اس کے بعد مولا کو کہوں گا مجھے اپنا کر لے, اس سے پہلے نہیں جانے والا ہوں. انشاءاللہ انشاءاللہ. تو دوستو, آپ لوگ ہمت کریں, اور آپ کے اوپر مجھے بڑا فخر ہے. سرائکی چلاوا کیا یہ میں چاہے آپ کی یہاں پیڑے میں سرائکی, میں تو اردو بول تھک پہ. ہاں میں خود مزہ ہی سرائکی چاہتا. میری سرائکی نصیب دی نیانے ہوں, میرے بھراوڑوں, میرے بزرگوں, تسا کو میرا سلام پہنچے, تو سارے گھر والوں کو میرا پیار پہنچے, سلام پہنچے. تسا سوچو کہ تسا دا ایک بھرا جے کوئی پریزیڈنٹ تھی بیٹھے, وہ فیڈریشن دا پریزیڈنٹ ہے, یہ کوئی ایکڑے صوبے دا چیف منسٹر ہے. تو انشاءاللہ ون بھی ہے ملاقر سیدھا رسن 30 سال تھی گیا سان کو حکومت سے. انشاءاللہ اگتے بھی الیکشن آج تسا کر میں آسا آپ ورک کرے سو. تسا بھوٹے صاحب دا میسج گیتی ہوئے سو, بھوٹے صاحب دی فلاسفی گیتی ہوئے سو, او فلاسفی نال پاکستان چل سی انشاءاللہ. جیے بھوٹو. زرداری صاحب, یہ بیان آپ کے شایع نشان نہیں تھا جو آپ نے دیا, بس اتنے ہی کہتا ہوں, زیادہ نہیں کہتا. اس سے کسی کے دکھ کا مذاق اڑانا, کسی کی تکلیف کا مذاق اڑانا. میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے, پنجابی کے شاعر ہیں, شاید آپ کو بھی پنجابی اب کچھ تو سمجھ آتی ہے, آپ کو کافی سال ہو گئے ہیں پنجابیوں کے ساتھ چکر بازی کرتے ہوئے, معاملات کرتے ہوئے. میاں صاحب فرماتے ہیں, دشمن مرے تے خوشی نہ کریے, سجنا بھی مر جانا. اس لیے زرداری صاحب اس کا آپ کو بہت زیادہ, آپ بہت بڑے منصب پہ ہیں اور اپنے منصب کا پاس کرنا چاہیے تھا. بہت سارے صحافی بڑے عجیب و غریب تبصرے کر رہے ہیں, اور بہت سارے جو نامی گرامی لوگ تھے ان کے تبصرے بھی ان کے شایع نشان نہیں ہیں. کچھ مخالفت میں, کچھ ہمدردی میں. میں نے آج بڑے دنوں بعد ایکس دیکھا, ایک دوسرے کو گندی گالیاں دے رہے ہیں, تصویریں ایک دوسرے کی اپلوڈ کر رہے ہیں. یار کبھی دیکھ کے, اپنی اپلوڈ کی ہوئی تصویریں دیکھ کے, اپنے ٹویٹ دیکھ کے کبھی سوچا کرو کہ کیا ہم مسلمان ہیں؟ چلے مسلمان بھی چھوڑ دیں, کیا انسان ہیں؟ یہ ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے جو کام کرتے ہیں, اس سے اپنے اخلاق کا, اپنی انسانیت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ یہ ہیں ہم بھائی, اور ہم اس سے آگے کچھ نہیں ہیں.
مطالبہ تو تحریک تحفظ آئین پاکستان کا سیدھا سا مطالبہ تھا کہ آئین کے مطابق ایک ہر قیدی کا حق ہے کہ اسے علاج کی سہولت دی جائے، اسے علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیا جائے جہاں سے وہ ان کی فیملی کو اطمینان ہو، ان کے فیملی ڈاکٹر کو رسائی دی جائے۔ اس میں کون سا ایسا ملک دشمنی، خدا نخواستہ کوئی اقتدار پہ قبضہ، کوئی وائلیشن کیا تھا اس میں؟ جس آدمی کے سامنے بھی آپ یہ باتیں کہیں گے کہے گا باتیں تو ٹھیک ہیں۔ کاش ہمارے مقتدر لوگ جن کے پاس طاقت ہے، پاور ہے، وہ ٹھنڈے دل سے اس پہ غور کریں۔ میں نے 2 دن پہلے بھی کہا تھا اور آج لبیک والوں نے ٹرینڈ چلایا ہوا ہے، مسجد رحمت للعالمین کھولو۔ رمضان مبارک کی آمد ہے، 2-3 دن باقی ہیں، اور مسجد رحمت للعالمین تقریباً 4 مہینے سے بند ہے، نہ اذان کی آواز، نہ نماز، نہ تلاوت۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مسجد جو ہے، جس مالک کے ساتھ اس کو نسبت ہے مسجد کو، وہ بڑا انتقام لینے والا ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اس کے انتقام سے بچو۔ لوگوں سے آپ اپنی سیاسی مخالفتیں، اپنے معاملات کریں، جو آپ نے کرنا ہے وہ تو کرنا ہی ہے، آپ نے کون سا آپ کو روک سکتا ہے؟ نہ کوئی عدالت، نہ کوئی جماعت، نہ کوئی سیاست، نہ کوئی احتجاج، نہ کوئی عوام کی آواز۔ لیکن یہ خدائی قہر سے بچیں، خدا کی مار سے بچیں کم از کم۔ مسجد مطالبہ کر رہی ہے، عوام مسجد کے در و دیوار بھی، کہ مسجد کو کھولو تاکہ رمضان پاک میں مسجد سے اذانوں کی صدائیں گونجیں، قرآن پاک کی تلاوت، نماز تراویح، نماز پنجگانہ، یہ سارا کچھ جو مسجد کی خوراک ہے۔ مسجد تو تب ہی آباد ہے نا جب اس پہ اللہ رسول کا ذکر ہو، اور اگر مسجد کو تالے لگا دیے جائیں، اذان بھی بند کر دی جائے، نماز بھی بند کر دی جائے، تو پھر مسجد آباد تو نہیں ہے نا۔ تو جو مسجدیں بے آباد کرے ان کے بارے میں ارشاد پاک ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ قرآن پاک کی آیت مبارک ہے، پہلے سپارے کی ہے، اسے پڑھ لیں اور اس کے آئینے میں ذرا دیکھیں کہ کہیں آپ وہ ظالم تو نہیں ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب کی نوید سنائی۔ اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو اچھے کام کرنے کی، لوگوں کو ریلیف دینے کی، اور میں نے کل بھی کہا تھا رمضان آ رہا ہے، نیکی کماؤ، اعلان کرو کہ جتنے بے گناہ پکڑے ہوئے ہیں سب کو چھوڑنے کا اعلان کرتے، اس میں آپ کا دنیا و آخرت میں بھلا ہوگا۔ اللہ ہماری اور اس ملک کی حفاظت فرمائے۔